السلام علیکم ناظرین، میں احتشام الحق عباسی کلینکل سائیکالوجسٹ IRC کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج اس ہم موضوع پہ بات کریں گے وہ ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ پہ ہے۔ پاکستان میں ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ پہ کیا پرابلمس ہیں، کیا مسائل ہیں، فیملیز کو جن کے گھر میں جن کا پیارا اگر کوئی نشے کا مرض میں مبتلا ہے یا کسی مینٹل ڈس آرڈر میں ہے تو اس کو کیا کن پرابلمس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ڈرگ ایڈکشن کی پیشنٹس کی کیا تعداد ہے، مینٹل ہیلتھ پہ کتنا کام ہو رہا ہے، اور ہم آپ کو اس چیز پہ متعلق بتائیں گے کہ اسٹگما ایک جو دبا ہے ذہنی امراض پہ یا ذہنی امراض میں جو مبتلا مریض ہیں ان پہ جو ایک دبا ہے جو معاشرے کے اندر، وہ کیا فیکٹرز ہیں، کن عوامل سے وہ گزر رہے ہیں، کن چیزوں سے وہ گزر رہے ہیں، کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ جو آج کے پروگرام میں جو ساتھ دیں گے جناب محمد صغیر صاحب ہیں۔ صغیر صاحب PhD اسکالر ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور IRC کے ڈائریکٹر ہیں۔ السلام علیکم صغیر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں صغیر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور صغیر صاحب کے سامنے ایک اپنا پہلا سوال رکھوں گا کہ پاکستان میں ذہنی امراض پہ اور ذہنی صحت کے معاملات پہ جو اسٹگما ہے، جو عام سوسائٹی میں جو ایک اسٹگما ہے، جو پبلک میں جو ان مریضوں کو جو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان فیملیز کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہیں، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے وہ مریض بھی گزرتا ہے اور وہ فیملیز بھی گزرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو بنیادی پرابلم ہوتی ہے ڈرگ ایڈکشن میں اور مینٹل ہیلتھ میں، کیونکہ جو شخص اس سے سفر کر رہا ہوتا ہے، جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس میں اس بیماری سے متعلق انسائٹ نہیں ہوتی، اور دوسرا جو لاواحقین ہیں اس مریض کے، جو گھر والے ہیں یا فیملی ہوتی ہے، فیملی کو اتنا اویئرنیس نہیں ہوتی، آگاہی نہیں ہوتی ذہنی امراض یا نشے کے امراض سے متعلق، جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا ایک رکاوٹ بھی ہے مینٹل ہیلتھ کی طرف ان کا اپروچ کرنے میں، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک مسئلہ بھی ہے جو کہ ایک رکاوٹ کے طور پہ فیملی کے لیے فیملی کے لیے ہوتا ہے، ایک پرابلم ہوتی ہے۔ اسٹگما بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ ایک ذہنی طور پہ ایک سٹیٹ ہے کسی بھی فیملی کی مینٹل ہیلتھ کی طرف، کہ وہ اس کو کس طرح سے وہ لوگ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں۔ تو یوزلی ہوتا یوں ہے کہ ہم جب کسی بھی بیماری کی بات کریں، اور خاص کر کے جب ہم مینٹل ڈس آرڈر میں کہیں کہ کسی کو ڈپریشن ہے، اسکیزوفرینیا یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے، سب سے پہلے لوگوں کو ان ڈائگنوسس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ ڈیزیز کیا ہے، اور جیسے جسمانی بیماری ہیں اسی طرح سے نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں اور مینٹل ڈیزیز بھی ہیں۔ تو مینٹل ڈیزیز کو اس طرح سے جو ہے اس کا، جیسے کہ ہماری میڈیا ہے، اس میں بے شک الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس پہ ان چیزوں پہ جو اویئرنیس ہے، اور جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ہماری کافی پاپولیشن ایسی ہے جو دیہاتی علاقوں سے ہے، تو وہاں تک بیسیکلی ان چیزوں کی رسائی کم ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اس طرح کی فیملیز ہیں یا لوگ ہیں وہ مینٹل ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ اور پھر جو ہے سم ہاؤ کچھ یہ یوں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جو عمل کی طرف جانا کا پسند کرتے ہیں، یا جو اسپرچول ہیلرز ہوتے ہیں، تعویذ وغیرہ یا کوئی دم درود کی طرف جانے والے، تو زیادہ تر جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ مینلی پاکستان کے اندر یہ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ایک مسکنسپشن کو فردر ایک ہیلپ یا سپورٹ مل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا نہیں چاہیں گے۔ سیکنڈلی، جو ایک تو ڈیزیز کا سٹگما ہے اور دوسرا فیسلٹی کا سٹگما ہے، کہ ہم لوگ جو فیسلٹی ہے لائک جسے ہم ہاسپٹل کہتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، اس سے متعلق بھی جو فیملیز کے جو کوسچنز ہوتے ہیں یا ان کی جو پرسپشن ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مینٹل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں یا جو ہاسپٹلز ہیں یہ شاید کوئی پاگل خانہ ہے، اور ان لوگوں میں جو پاگل لوگ ہوتے ہیں انہیں رکھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی مینٹل ڈیزیز کو اور یہ پاگل پن کو اور پاگل خانے کو، ان چیزوں کو وہ ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ضرورت ہے جو پروفیشنلز ہیں ان کی، کہ وہ انٹروین کریں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے انہیں گائیڈ کیا جائے، تاکہ انہیں یہ معلوم پڑے کہ اس میں کیٹیگوریکلی ڈفرینسز کیا ہیں، اور جو فیسلٹیز ہے یا کسی شخص کا علاج کے لیے جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص ساری زندگی اس ٹیگ کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور جو ہاسپٹلز ہیں
وہ بیسیکلی لوگوں کو ٹیگ نہیں دے رہے. وہ کوئی کسی کو اسکیزوفرینیا کا ٹیگ یا کسی کو الکوہولک کا ٹیگ یا کسی کو کسی اور ڈرگ ریلیٹڈ جو پرابلم ہے اس کا ٹیگ نہیں دے رہے, بلکہ اس کنڈیشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور آفٹر دی ٹریٹمنٹ وہ شخص ویسا ہی نارمل ہوگا جیسے کہ ہم عام لوگ ہیں, اور اس کا اس مینٹل النس کی ہسٹری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کچھ اس طرح کی فیکٹرز ہیں. یا عام لوگوں کو بتائیں کہ جیسے پیٹ کا درد ایک بیماری ہے, جیسے کینسر ایک بیماری ہے, جیسے دل کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور ایک بیماری کا اس کا وجود ہے, اسی طریقے سے ایک ذہنی جو مرض کے اندر ایک مریض مبتلا ہے وہ بھی ایک مریض ہے, یعنی کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہے تو وہ بھی ایک پیشنٹ ہے, وہ بھی ایک بیماری سے گزر رہا ہے. تو میں سر آپ سے اسی کے ساتھ ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا پوچھنا یہ چاہوں گا کہ دماغی صحت سے یعنی مینٹل ہیلتھ جو ایشوز ہیں پاکستان میں, یہ کیا صورتحال ہے, کتنے لوگ موجود ہیں, کیا پرابلمس چل رہی ہیں مینٹل ہیلتھ پہ, اور کتنے پیشنٹس ہیں, اور پاکستان میں ایسی کون سی فیسلٹیز ہیں جو کام کر رہے ہیں, یا ایسے کون سے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اگر اس کے متعلق کیا صورتحال ہے پاکستان میں جو پاکستان کی پاپولیشن ہے, آئی تھنک تقریباً 220 ملین کے قریب ہے ہماری پاپولیشن, یا اس سے تجاوز کر چکی ہوگی. اور پاکستان میں جو آپ کے جو مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان میں جو کوالیفائڈ سائیکائٹرسٹ ہیں وہ تقریباً 400 ہیں. اب اتنی 400 پورے پاکستان میں کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, صرف 400 ہیں جو اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں اس بیماری. اور یہ ایک ریسرچ ہے, ریسنٹ ریسرچ ہے 2020 کی ہے, اور جو جرنل آف سائیکیٹری میں اس کو پبلش کیا گیا. تو اس میں انہوں نے اس کے یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں, تو اس کے متعلق ہے کہ جو 400 سائیکائٹرسٹ ہیں, اور ان کے لیے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ جو پرابلمز ہیں, النس ہیں, وہ تقریباً 15 ملین لوگوں میں جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور سروسز لینے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں. پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں ڈرگ ایڈکشن کتنا بڑا پرابلم ہے. ڈرگ ایڈکشن ریلیٹڈ, کیونکہ مینٹل النس اور ڈرگ ایڈکشن یہ کوئی الگ ڈفرینٹ فیلڈز نہیں ہیں, یہ سیم چیز ہی ہے. مینٹل النس میں ہی ڈرگ ایڈکشن آتی ہے, کیونکہ سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں, لوگوں کو بائی پولر ڈس آرڈر بھی جو ہے نا وہ ٹریگر ہوتا ہے ڈرگس کی وجہ سے, سبسٹانسز ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایون جو 50% آپ کے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے جسے ذہنی مرض کہتے ہیں, سائیکوسس جسے کہتے ہیں. بالکل ڈپریشن میں لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر اسکیزوفرینیا کی جو ریٹ ہے, پریولنس, وہ بڑھ رہا ہے. پاکستان کے اندر بائی پولر ڈس آرڈر کافی زیادہ بڑھ رہا ہے. تو مطلب کافی پرابلمس ہیں پاکستان کے اندر جو چل رہی ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اور ہماری جو فیسلٹیز ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ اس پروپورشن کو دیکھتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہیں, اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ محنت کرنا ہے اور ایفرٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دن بدن اگر آپ دیکھیں, آپ بھی اسی پاکستان میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہوم لیس سائیکیٹرک پاپولیشن کتنا زیادہ ہے. آپ کو روڈوں پہ لوگ ملیں گے جو کہ مینٹل النس سے سفر کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ, اس کے علاوہ بھی بے شمار ایشوز ہیں, جو لوگ مینٹل النس میں ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, ان سے بھی بے شمار ان کے بھی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں. جو ہیلتھ ریلیٹڈ جو فیسلٹیز ہیں اور جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کو ان پہ کام کرنا چاہیے کہ ان سے ریلیٹڈ کوئی قوانین ایسے مرتب کرنے چاہیے تاکہ ان لوگوں کو علاج میں لایا جائے, اور ان کے علاج کے لیے کوئی سوشلی کوئی فنڈز اس طرح سے اسٹیبلش کیا جائے تاکہ ان کو بھی ہیلپ کی جائے تاکہ یہ بھی علاج میں آ سکیں. اس کے علاوہ ان لوگوں کی پرسنل بے شمار ایشوز ہیں. جو لوگ مینٹل ایلمنٹ سے ایک دفعہ ٹریٹ ہو کے جاتے ہیں, ان کا جاب لینا, یا کسی کو ایک دفعہ کسی ڈیزیز کے ساتھ اس کو معاشرے میں ڈیفینیٹلی آپ جب کسی ڈیزیز میں ہوتے ہیں تو ارد گرد ماحول میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے, تو اس کے بعد آپ کا بھی ایک ریہیبلیٹیشن ہونا چاہیے, جو فیملی ہے اس کی بھی اور پیشنٹ کی بھی, تاکہ ان سٹگما کو ڈیل کیا جائے, جو ٹیبوز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا جائے. تو میرے خیال سے پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کی جو کرنٹ کنڈیشنز ہیں یا کرنٹ صورتحال ہے وہ کافی پرابلمیٹک ہے.
تو اس کے ساتھ سر جو ہے اگر ہم پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے ایک ڈرگ ایڈکشن کی اور مینٹل ہیلتھ کی کہ آپ نے اتنے زیادہ اسٹیٹسٹکس بھی بتائے اور ہیلتھ پروفیشنل بھی بتائے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو اس سے میں ساتھ ایک اور کوشچن ہے کہ دماغی صحت اور منشیات مینٹل ہیلتھ اور ڈرگ ایڈکشن میں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, اور جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں عام طور پہ اسکولوں میں دیکھا گیا ہے, کالجز میں دیکھا جا رہا ہے, یونیورسٹیز میں دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان بہت اچھے گھروں سے لڑکے یا لڑکیاں بہت کھاتے پیتے گھروں سے اور ایون کہ بہت جو پور ہیں اور غریب بچیاں ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ نشے کی ایک بڑی تعداد پائی جا رہی ہے اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں. تو منشیات کا اور مینٹل ہیلتھ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, ان کا کیا آپس میں کو ریلیشن ہے؟ بیسیکلی جو ڈرگ ایڈکشن ہے یا ڈرگس کا سٹارٹ کرنا یا کوئی ڈرگ کا استعمال کرنا, منشیات کا استعمال بیسیکلی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. کچھ لوگ ریلیکس ہونے کے لیے وہ منشیات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, کچھ بچے یا اسکول میں ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ پارٹی کرنی ہے, انجوائے کرنا ہے اور ریلیکسیشن ریکریشنل پرپز ہوتا ہے, اس کے لیے لوگ ان منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں. بے شمار ایسے عوامل ہیں جو کہ آپ کو لے کے جاتے ہیں. پھر پیئر پریشر ہوتا ہے, آپ ایک گروپ کا ساتھی بننا چاہتے ہیں اور اس گروپ کی کچھ ویلیوز ہوتے ہیں, میں بھی وہ پارٹی کرتے ہیں یا کس طریقے سے ان کے پارٹی کے نامز ہیں. تو ڈفرینٹ ان گروپ ڈفرینٹ نامز ہوتے ہیں جن کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ اس طرح کے بے شمار عوامل ہوتے ہیں جو کہ منشیات کی طرف بچوں کو اسکول, کالج, یونیورسٹی ڈفرینٹ لیولز پہ لے کے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ڈرگس کی اویلیبلٹی ہے پاکستان میں, اور یہی وجہ ہے کہ جو اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ان منشیات کی طرف جانا بہت آسان ہے. تو اگر ہم اس کا بات کریں ریلیشن شپ کی, ڈرگ ایڈکشن کی اور مینٹل النس کی, تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ڈرگ ایڈکشن میں, جنہیں ایڈکٹ ہم کہیں گے, اور وہ کوالیفائی کرتے ہیں سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر کا یا سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈرس کا, تو بیسیکلی ان لوگوں میں 50% لوگوں میں سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے. تو اس کا ڈیفینیٹلی ڈرگ ایڈکشن مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے, یہ اسی کی سمجھ لیں کہ اسی کا حصہ ہے. بالکل. اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں صغیر سب تعداد, تو تقریباً کوئی 80 لاکھ کے قریب یا 70 لاکھ کے قریب ایک جو رپورٹ ہے اور انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے, پاکستان میں لوگ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں. تقریباً 70-80 لاکھ کے قریب یہ لوگوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہم آج کے لائیو سیشن کا اختتام کریں گے. میرے ساتھ صغیر صاحب موجود تھے. صغیر صاحب, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے IRC کے لیے وقت نکالا اور IRC کے پلیٹ فارمز پہ لوگوں کو اویئرنیس کا ایک پیغام دیا, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے کیا ایشوز ہیں, ڈرگ ایڈکشن کیا ہے. اور ہم اسی طریقے سے لائیو سیشنز کے ذریعے پبلک میں یہ اویئرنیس اجاگر کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے. IRC کا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے کہ ہم لوگوں میں مینٹل ہیلتھ پہ, ڈرگ ایڈکشن کے اوپر, اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر, اس کی ریمیڈیز کے اوپر ہم بات چیت آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. ناظرین, مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.